السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers, آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کی اللہ کی شان اور اس کے ادب کے حوالے سے جمع کا صیغہ استعمال کرنا کیسا ہے، یہ تحقیق آج میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں. کیونکہ ہم عموماً اللہ تعالیٰ کے ادب کے حوالے سے جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اس سے جمع کی بو آتی ہے، اور اللہ تو واحد ہے، اس کو تو وحدانیت کے الفاظ سے پکارنا چاہیے. تو یہ تحقیق میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اس کا استعمال کیسا ہے. ویورز، الحمدللہ اسلام دنیا کا وہ واحد ریلیجن ہے جس نے تمام شعبہ سے تعلق رکھنے والے، دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہوں، کسی بھی ملک سے ہوں، کسی بھی شہر سے ہوں، ایک مکمل گائیڈنس دی ہے. اور جب حسن ادب کی بات آتی ہے تو بھلا اسلام اس سے کیسے پیچھے ہٹتا. اسلام نے آداب کے حوالے سے ایک ایسا جامع نظام پیش کیا کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی ثانی نہیں. کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کا کوئی فرق ہی نہیں رکھا. حسن ادب کے حوالے سے کوئی تمیز نہیں، کوئی جیسے جس کو مرضی چاہے بلائے، اس پہ کوئی پابندی نہیں، فریڈم ہے. لیکن پھر کہیں ایسے مذاہب نظر آتے ہیں جنہوں نے اتنا غلو کیا اپنے بڑوں کے ادب کے حوالے سے، ان کی تعظیم کے حوالے سے، اس قدر تجاوز کر گئے کہ بشریت کی حدود کو بھی کراس کر گئے، گویا مخلوق کو خالق سے جا ملایا. اسلام نے کسی بھی معاملے میں تجاوز سے، غلو سے سختی سے منع کیا ہے اور ہر کام میں اعتدال کا درس دیا. اس نے ادب کے حوالے سے بھی اسلام کا حکم ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق، لوگوں سے ان کے درجے کے مطابق پیش آؤ. اور جب اللہ کے ادب کی بات آتی ہے تو دیکھ لیجئے کہ ساری مخلوق میں سے اللہ رب العزت کا زیادہ ادب کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ وہ اپنی دعاؤں میں اللہ کے لیے کون سا صیغہ استعمال کرتے تھے، جمع کا یا واحد کا؟ آئیے دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا سید الاستغفار، اگر صرف اسی کو اٹھا لیں، اللہم انت ربی، اس میں انت واحد کا صیغہ ہے، انتم اس کی جمع ہے. اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں میں واحد کا صیغہ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا. یہ اللہ کا ادب نہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ اس سے جمع کی بو آتی ہے. واحد کا اظہار نہیں. اللہ کا ادب تو یہ ہے کہ اس کے لیے وحدانیت کو ثابت کرو، اس کے لیے واحد کا اظہار کرو. وہ تمام الفاظ جن سے جمع کی بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں. اللہ رب العزت کا ادب اسی میں ہے کہ اس کو وحدانیت کے صیغے کے ساتھ، واحد کے صیغے کے ساتھ بلاؤ. تو یوں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس تحقیق سے پہلے میں بھی عموماً کبھی زبان ہچکچا جاتی تھی، ذرا سوچنے پہ مجبور ہو جاتی تھی، زبان لڑکھڑا جاتی تھی اور میں کہہ بیٹھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو جب یہ تحقیق میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ اسے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. یقیناً آپ بھی کبھی نہ کبھی کہہ بیٹھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. سو اپنی اصلاح کریں، اس لفظ کو ٹھیک کریں اور ہمیشہ اللہ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کریں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.